قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو پچھلے جمعے کو بھی ہم نے اس کی تلاوت کی، وہ مکمل نہیں، ایک لمبی دعا ہے، آگے بھی وہ دعا چلے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کتنی اہم ہوتی ہے، کہ دعائیں کتنی ضروری ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہی دعا ہے، کہ آپ عمل اپنی جتنی آپ کی کوشش طاقت ہے اتنا عمل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور صرف دعا مانگیں، جیسے ہم پچھلے 70 سال سے کشمیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر کچھ نہیں رہے، دعا مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں بیچارے، شہید ہو رہے ہیں، 20 بندے ایک دن میں شہید ہوتے ہیں، پوری کی پوری بستیاں جلا دی جاتی ہیں، اور ہم ادھر سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر کچھ بھی نہیں رہے۔ اس کا بھی کہیں عذاب ہمارے اوپر اللہ نہ ہونا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری اگر ہم نے جان کی جہاد کے لیے نکلے تو ہماری معیشت تباہ ہوگی، اللہ نے ویسے ہی تباہ کر دی۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تم اگر اس طرح بچ کے رہنا چاہتے تو ہم باہر بھیج دیں گے، ہماری پوری معیشت کا اکٹھا بیٹھ جائے گا۔ اب دیکھیں نا کراچی کے اندر جتنا سامان باہر سے آیا ہوا بندرگاہوں کا وہ سارا تباہ ہو گیا، وجہ 8 فٹ پانی کے اندر اگر آپ کسی کا کپڑا کسی کی مشینری ڈبو دیں 7 دنوں کے لیے تو اس میں تو پہلے ہی کچھ نہیں بچے، پورے کارخانے تباہ، پورا تیار شدہ مال بھی تباہ، اور وہ جو بڑی بڑی بستیاں تھیں وہاں کی جن پہ لوگوں نے کروڑوں روپے کے بنگلے بنائے ہوئے تھے اس میں بھی 8 فٹ پانی کھڑا ہوا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم یہ آپ نے سمجھیں کہ اللہ کا عذاب ہمیشہ غریبوں پر ہی آئے گا۔ اس دفعہ اللہ نے کہا کہ اب ہم ایسی لپیٹ لیں گے کہ تمہارے بڑے بڑے بھی اس کو کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے عافیت مانگیں، اپنا کام کریں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع مل گئی کہ مشرکین مکہ وہاں سے روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف، کسی قافلے نے بتایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو مستجاب دعا ہے ہی کوئی نہیں، اور بیت اللہ کے بعد اگر کوئی جگہ ہے دعا مانگنے کی وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی؟ 50,000۔ اور آپ اگر دعا کروائیں گے تو آمین کون کہے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ، 10 مبشرہ صحابہ موجود ہیں۔ آپ جاتے ہی آپ کہتے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی تو آنے دو، ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد نبی میں 2 نفر پڑھیں گے اور میں دعا کراؤں گا، آپ آمین کیجیے گا، دیری جائے گی وہ لشکر ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ایسے کوئی ایک مثال تو دکھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی دعا مانگی، ایک دعا بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں آپ نے اپنا لشکر اکٹھا کیا، صحابہ کو کہا کہ آج اسی وقت ہم روانہ ہوں گے، اسی وقت۔ تو وہ جو مدینہ کے صحابی تھے نا، جو کسان تھے، مدینہ کے لوگ زیادہ تر کسان پیشہ تھے، ان کے باغات تھے۔ مکہ کے لوگ جو ہے وہاں تو کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ قرآن یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے خود دعا مانگی کہ اللہ میں نے اس بستی میں بسایا، اس بستی کی نشاندہی اللہ نے کی تھی کہ آپ سفر کریں، ایک بستی آئے گی، ایک علاقہ آئے گا، بستی نہیں ایک علاقہ آئے گا جہاں کوئی زراعت نہیں ہوگی، بواد غیر ذی زرع، یہ میں دعا جو پڑھی ہے کہ ایسی وادی ہوگی جس میں کوئی زراعت پیدا ہی نہیں ہو سکے گی، ہوگی نہیں، آپ نے اولاد کو یہاں بسانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سیدہ ہاجرہ اور اپنے شیر خار بیٹے 4 مہینوں کے بیٹا کو لے کے چلے، اور کوئی بھی ویرانہ دیکھتے جہاں پہاڑ اور ریت ہے تو آپ وہاں رک جاتے، جبرائیل امین اشارہ کرتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں ابھی آپ آگے چلیں، شام سے چلے ہوئے ہیں، شام سے روانہ ہوئے اردو پر اور جا رہے ہیں، کوئی روڈ مارکنگ نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے، بس ایسے وادیوں میں مجھے بتایا گیا کہ بھئی یہ کیسی وادی آئے گی
جس کے ارد گرد بھی کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوں گے، اس کے ارد گرد بھی پانی کا قطرہ تک نہیں ملے گا، سبز پتا بھی آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ کوئی آبادی وہاں بن سکے۔ دیکھیں نا جس علاقے میں شاید اس زمانے میں لوگ کہاں جاتے تھے، پرندوں کو دیکھ کے لوگ سفر کر، پرندے نظر آتے تھے، کہتے بھائی یہاں پانی ہوگا اگر پرندے موجود ہیں، ورنہ اگر پانی نہ ہو تو سب سے پہلے پرندے ہجرت کر جاتے ہیں، اور اگر سبز ہے نہیں ہے تو وہاں کوئی جانور بھی نہیں آئے گا، انسان بھی نہیں آئیں گے۔ عرب میں قافلے چلتے تھے، انہوں نے رستے زبانی یاد کیے ہوتے تھے کہ بھائی یہ رستہ ہے جس پہ پانی بھی ملے گا، سایہ بھی ملے گا، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اکا دکا لوگوں کی راستوں میں ملتی تھی کہ وہ بیچارے نکلے، پھر پانی نہیں ملا، خوراک نہیں ملی، بھوک اور پیاس سے نکال بہت ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں منگوائی، آپ نے صحابہ کو کہا چلو۔ تو مدینہ طیبہ میں ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے جانور آج صبح سویرے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ چرنے کے لیے چلے گئے، ہماری اونٹ تو جناب آج چرنے کو گئے ہوئے، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، کسی بندے کو بھجواتے ہیں تاکہ چراگاہ سے اونٹوں کو لے آئے۔ آپ نے کہا نہیں، آج ہم کسی اونٹ کا انتظار نہیں کریں گے، بس جو تمہارے پاس ہے چلو اسی وقت روانہ جو ہے، کیونکہ آپ نے کہا یہ بتایا کہ اپنا دفاع کتنا ضروری ہے، کہ دشمن آیا کھڑا ہے ادھر، آپ اونٹ اور گھوڑے اکٹھے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں کبھی چلو، اسی وقت روانہ ہو، اور اس پورے لشکر میں کوئی 2 تو اونٹ کے ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 50 اونٹ تھے، 313 کا لشکر تھا اور 13 تلواریں تھیں، باقی کئی خالی ہاتھ تھے۔ تو آپ نے کھجور کی ٹہنیاں تو ان کے ہاتھ میں پکڑائی کہ یہ پکڑو بھائی۔ کسی کے ہاتھ میں اگر چارپائی کا پہلو نہیں ہوتا، وہ اگر گھر تھا جس کو سیرو کہتے ہیں وہ اس نے لے لیا، کسی کے پاس گھر میں سے لکڑی کا پایا اسے مل گیا چارپائی کا، اس نے وہ اٹھا لیا کہ نہیں چلیں ہم اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم لے کے آ رہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ کوئی لشکر والی بات ہی نہیں ہے، آپ اس طرح لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی صحابہ کو پتہ تھا قافلہ بھی ادھر سے آ رہا ہے شام سے، بہت سو کا خیال تھا کہ قافلے کے ساتھ ہم جا کے ٹکرا جائیں، 300-350 بندہ ہے ہمارے پاس، ہم قافلہ آسانی سے ڈوب لیں گے، مکہ والوں کو تجارتی طور پر نقصان پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ چاہا کہ قافلے کے قریب بھی ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے، ہم تمہیں لشکر سے لڑائیں گے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جناب مسلمان کے پاس نہتا بھی ہو وہ ٹکرا جائے گا تو اللہ اس کو فتح دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اس دن کو ہم نے یوم الفرقان بتانا تھا۔ فرقان کا مطلب ہے فرق والا دن، یہ ایمان والے ہیں اور یہ بے ایمان ہیں، اور ایمان والے غالب آئیں، اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں ہم تمہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پلاننگ بھی کر لیتے تو اکٹھے نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی بندے کو ملنے جا رہے ہیں، وہ اٹک سے آ رہا ہے، سڑکیں اور بازار نہیں ہیں، آپ یہاں سے روانہ ہو تو شاید آپ کی ملاقات ہو، آپ پیر ودائی کی طرف چلے جائیں وہ کہ اور کی طرف آ جائے تو کیسے ملاقات ہوگی؟ وہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، نہ ٹیلی فون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، آپ یہاں سے روانہ ہوئے، آپ دونوں کا آپس میں ملنا ہی ناممکن تھا، وہ ہو سکتا ہے سیدھا مدینہ منورہ آ جاتا، آپ ان کو بائی پاس کر کے کہیں اور چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ہم نے چاہا کہ ہم تمہیں یہاں ملائیں، ہم نے جگہ سلیکٹ کر لی تھی کہ آپ کو یہاں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آپ سے پہلے پہنچے اور میدان بدر کے اندر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے اسی میدان میں، آپ بھی معلوم گئے، دیکھا تو سامنے لشکر موجود بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے بندوبست کیا تھا، ہم نے آج آپ کو لڑانا چاہا کہ آپ ان کے ساتھ لڑ جائیں۔ جب آپ لے آئے لشکر، آپ نے اپنے لشکر کی حالت دیکھی کہ جوتے اور لباس بھی نہیں ہیں ان کے پاس، بہت سے صحابہ کرام کے پاس جوتے نہیں تھے بھائی، ہتھیار تو میں آپ کو بتا چکا ہوں 13 تلواریں تھیں، وہ 6 یا 12 نیزے ہوں گے، باقی ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے اس لشکر کو دیکھا اور ایک غلام ادھر سے صحابہ اکرام نے غلام کو پکڑا جو پانی لینے آیا ہوا تھا، ایک چشمہ تھا وہاں پر، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کتنے اونٹ روز ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا 10 اونٹ روز ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ان کی تعداد 1000 ہے، کیونکہ اس زمانے میں دعوتوں پر 100 بندوں کے لیے 1 اونٹ ذبح کیا جاتا تھا۔ آپ نے فوراً اندازہ لگا لیا 1000 بندہ ہمارے مقابلے پہ، اور ان 1000 بندوں کے پاس 100 گھوڑے بھی ہیں اور بے پناہ اونٹ ہیں، اور ہر بندے کے یعنی جو 10 اونٹ روزانہ ذبح کر رہے ہیں وہ کتنا قافلہ لے کر آئیں گے، اور سارے مسلح ہیں، پوری تیاری کر کے نکلے ہوئے۔ پھر آپ نے دعا کرائی، آپ نے کہا الہ العالمین آج جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں لے کر آ گیا، اور
تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بس میری جمع پونجی ہے، یہ میری ٹوٹل پونجی ہے جو میں لے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی جب آپ دعا مانگ رہے تھے، آپ نے اتنی لمبی دعا مانگی کہ آپ کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق پیر پہرا دے رہے تھے، واقعی بڑے نہ اللہ کے رسول وسلم اب آپ بس کریں، آپ نے بڑی دعا کری، بس کریں بھی آپ دعا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ اس دعا کا نتیجہ تھوڑی دیر میں ظاہر ہونے والا ہے۔ آپ میدان میں تشریف لائے، آپ نے جگہ بتا دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل قتل ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید قتل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جو اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم جب چاہیں اپنے نبی کو خبر دے دیں، اور آپ نے صحابہ کو بتائے، ان کا تو ایمان بڑھ گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے تو آج یہ مارے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل جو اس لشکر کو باہر کے لایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں کے ہاتھوں سے مروایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب میدان میں کھڑا ہوا، ہر لشکری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے دائیں بائیں بھی اچھے طاقتور لوگ کھڑے ہوں تاکہ میرے دائیں بائیں سے مجھ پر حملہ نہ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو 2 بچے کھڑے ہوئے تھے میرے، میں دیکھ کے پریشان ہوا کہ یار اگر میرے دائیں بائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوتے، ابو عبیدہ ہوتے، حمزہ ہوتے تو چلے میرے دائیں بائیں یہ تو بچے ہیں بھائی، انہیں مجھے کیا بچانا ہے۔ میں اسی سوچ میں ہو گئی، یار یہ 2 بچے میرے ہاتھوں میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک بچے نے ان سے پوچھا کہ چچا جان یہ تو بتائیں ابو جہل کون ہے؟ میں اس کو بڑا حیران ہوں کہ یار ان بچوں کا حوصلہ دیکھو، یہ وجہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہو تو ہم دائیں بائیں ہو جائیں، یہ پوچھنا ان کا سردار کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے۔ تو میں نے بتایا کہ وہ فلاں جس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، فلاں رنگ کا جس کا گھوڑا ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، لشکر سے آگے کھڑا تھا، یہ ان کا سردار ابو جہل ہے۔ کہتا بس جب میں نے بتایا وہ بجلی کی طرح لگ کے اس کی طرف، لیکن وہ گھوڑے پر سوار تھا، بڑا بلند گھوڑا تھا، ان کی تلوار بھی نہیں پہنچی، لیکن ایک لڑکے نے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ جب وہ ٹانگ کٹی اس کی تو نیچے ہوا، انہوں نے کھینچ کے نیچے گرا دیا اور ابو جہل مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے لشکر نے دیکھا، وہ تو گھبرا گئے کہ اگر ہمارے سردار کو ان 2 بچوں نے مار ڈالا ہے تو اب ہمارا کیا شر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ چڑیوں سے بھی باز مروا دیتے ہیں، اللہ کے اختیار۔ یہی کسی کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ کوشش پوری کریں جو آپ کے پاس وسائل ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے پاس یہ وسائل تھے، یہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دی، اب آپ میری مدد فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مدد فرمائیں گے۔ یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ دعا میں یہی بتا رہے ہیں، آپ مانگیں گے تو مدد آ جائے، مانگیں تو صحیح، پہلے اس کی تیاری کریں اور پھر مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا اس دن، اور ظاہر ہے آپ کے پاس باہر سے وفد بھی آتے تھے، مہمان آتے تھے روزانہ۔ گھر والوں نے کہا جی کل بھی بیماری کے دن تھے، لوگ عیادت کے لیے بھی باہر سے قبائل کے لوگ آتے تھے، تو آپ نے گھر والوں کو کہا کہ میری ڈھال، یا بعض روایت میں آتا ہے میری زرہ یہودی کے گھر بھیجی، اس کا نام ابو لشم تھا، وہ لوگوں کو چیزیں دیتا تھا قرضے پہ۔ تو آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھوا دی کہ یہ زرہ رکھیں اور 30 بسر وہ 3 ساڑھے 3 من جو ہمیں ادارے دیتے ہیں، جب اگلی فصل آئے گی تو ہم تمہیں لوٹا دیں۔ یہ اس زمانے میں عرب کا رواج تھا، آپ رہن وہ چیز رکھتے تھے، یہ سود نہیں ہے کہ میرے پاس ایک زیور ہے، میں نے کہا کہ یہ میرا زیور رکھ کے مجھے قرض دے دیں تاکہ مجھے پتہ ہو میں نے واپس دینا۔ آج یہ روایت ہم نے ختم کر دی ہے، نتیجتاً جس نے جو آپ سے قرضہ لیتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ پیسے لوٹاتا ہے، اسے پتہ ہے انہوں نے میرا کیا کر لینا۔ جبکہ آپ نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ وہ قرضہ بندہ لے سکتا ہے، قرضہ لینا کو منع تو نہیں ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ قرضہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں، مانگا نہیں کسی سے، قرض لے لیا، اور گھر میں کیا چیز تھی، آپ نے ذرا اپنی رکھوا دی کہ یہ رکھ لو بھائی، بڑی قیمتی ہے، جب اللہ آ جائے گا تو ہم ادا کر دیں گے۔ لیکن اس وقت بھی آپ کے گھر میں 9 تلواریں ہوئی تھیں۔ کتنی تلواریں تھیں؟ 9 تلواریں تھیں آپ کے گھر میں۔
بیچی نہیں آپ نے تلوار، آپ نے بتایا کہ تلوار بڑی ضرورت ہے، بھائی ہم نے تو دشمنوں کے ساتھ لڑنا، ہم نے تو جہاد کے لیے اللہ نے بھیجا، اس جہاد سے تو ہم نے قائم نہیں ہونا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی جب وفات ہوئی، انہوں نے صحابہ کو جمع کیا، انہوں نے کہا دیکھو چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں کبھی جہاد کو ترک نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے دنیا۔ آج مسلمانوں پر ذلت مسلط ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے جہاد ترک کر دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جہاد تم کب ترک کرو گے؟ جب تمہیں بیماری لگ جائے گی وہن کی۔ صحابہ نے کہا ماں وہنا، وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کہا تمہیں موت سے خوف آئے گا اور دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ دنیا سے محبت کیا ہوگی کہ میں یہی فکر ہوگا کہ یار کوئی اچھی گاڑی لے لیں، کوئی اچھا گھر بنا لیں، گھر میں اور خرچہ کریں۔ جب وہاں خرچہ کریں گے تو پھر اسی گھر کے ساتھ محبت ہوگی، پھر آخرت والے گھر میں جانے کو دل نہیں کرے گا، اس سے ڈر لگے گا۔ لیکن اگر ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا گھر وہاں بن رہا ہے، پھر ہمیں شوق ہوگا کہ یار اس گھر کے لیے تو میں 10 لاکھ آگے بھیج چکا ہوں، مجھے جب بھی میں جاؤں گا میں بڑے مزے سے وہاں جا کر آؤں گا، تو مجھے کسی موت کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ جب میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے بھائی اللہ کے ہاں اور اپنے گھر کے لیے پیسے ایڈوانس بھیجے ہوئے ہیں، وہ ملک ریاض کو تو نہیں ہم بھیج رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھیج رہے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ آپ جو 1 روپیہ بھیجو گے میں 70 گنا دوں گا۔ خیر من ہو، سورہ مزمل میں آتا ہے کہ جو تم بھیجو گے اس سے بہتر دوں گا، اور ساتھ ایک اور چیز عطا کروں گا، اجر عظیم۔ اس کائنات جتنی ہے نا، اس کائنات کو اللہ نے عظیم نہیں کہا کہ بڑی بڑی کائنات میں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ متاع قلیل ہے جو میں نے بنائی ہے، اس لیے کہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہر وہ چیز جو ختم ہونے والی ہو، بڑی بڑی رہ پھر بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ قیمتی سے قیمتی گھڑی لے آئیں اور کہیں جی ہم نے شیشے کے بکسے میں رکھ دیا ہے، وہ بڑی بڑی خراب ہو جائے گی، استعمال ہوگی پھر بھی خراب ہو جائے گی، وقت آ جائے گا کہ وہ کام نہیں کرے گی۔ کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، کیونکہ اس کی ایک ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، جس دن اس نے ختم ہو جانا ہے خود بخود۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ دوائیوں پر لکھا ہوگا ڈیٹ آف ایکسپائری، نہیں، ہر چیز پہ لکھا ہوگا۔ اگر ہم پڑھیں، اگر اللہ ہمیں بصارت عطا کریں تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ڈیٹ ایکسپائری آئی ہوئی ہے، بھائی میں بونس پہ اب چل رہا ہوں۔ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی، دنیا میں آ گیا اب اس نے مرنا ہی مرنا ہے، چاہے ماں کی گود میں مر جائے، چاہے نوجوانی میں مر جائے، چاہے بڑھاپے میں مر جائے۔ یہ جو زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی اور بونس کے تحت گزار رہے ہیں، ورنہ آپ ایک نوالا بھی ڈالتے ہیں تو سانس کی نالی کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے، اندر چلا جائے تو مر جائیں گے۔ پانی بھی پیتے ہیں تو وہ بھی سانس کی نالی کے اوپر سے گزرتا ہے، اندر چلا جائے تو مر جائیں گے۔ اللہ نے نظام بنایا نہیں جاتا، کبھی کبھی چلا بھی جاتا ہے، اللہ بتا دیتے ہیں کہ پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے جب پانی کا قطرہ سانس کی نالی میں چلا جائے، ہم کتنے کمزور ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات تو ہم نے بنائی ہے، ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اس مقصد کو آپ نے ترک نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے ابراہیم نے، جب ہم نے اسے حکم دیا کہ آپ وہاں آباد کرو، انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ دیا اور وہاں سے مڑنے لگے تو اہلیہ پیچھے بھاگی، بتایا نہیں ان کو، بتانے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ اونٹ کے پیچھے لپکی اور پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب، آپ سوچ سکتے ہیں ایک بندہ ہو جس کی عمر 75-80 سال ہو، اس کو اس عمر میں اللہ ایک بیٹا عطا کریں، پہلے اولاد ہی نہ ہو، اور اس بیوی اور بچے کو کسی صحرا میں چھوڑ کے آ جائے بتائے بغیر۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں نا ذرا اڈے کے اوپر اور کہیں جی میں بس دیکھنے جا رہا ہوں، تو پیچھے سے 10 کالیں آ جائیں گی 10 منٹ بعد کہ جی آپ کدھر چلے گئے ہیں، جی کیوں اتنی دیر لگ رہی؟ کبھی موبائل کے بغیر ہم گھر سے باہر نکلیں آج کے حالات میں، تو اس حالات میں آپ دیکھیں نا کتنی قربانیاں ہوں تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس خاتون نے خود ہی کہا کہ آپ کیا اللہ کے حکم سے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام زبان سے نہیں بولے، سر ہلایا، اور اس پر اس خاتون نے ایک جملہ کہا کہ آپ اگر اللہ کے حکم سے یہاں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اس خاتون نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کو مطلب میں میکے ہی چھوڑ کے آ جاتا، ہمیں کسی ایسی بستی میں تو چھوڑ کے جہاں کوئی انسان رہ رہا تو نہیں، نہیں، اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا رب ہمیں کیا نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا
جب پانی ختم ہوا تو وہ دوڑی اور 7ویں چکر کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ پانی اتنی خاموشی تھی کہ زمین سے پانی ابلنے کی آواز آئی. اگر آپ ذہن میں نقشہ دہرائیں، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ چشمہ ہے زمزم، اور وہاں سے آپ دیکھ لیں مروہ، دائیں طرف تو حرم کے دائیں طرف صفا ہے، بائیں طرف مروہ، عمارت بیچ میں کوئی نہیں تھی، پہاڑیاں تھی ساری. وہاں ان کے کانوں میں کچھ آواز آئی جیسے پانی ابل رہا ہے. کتنی خاموشی ہوگی اس وادی میں. وہ وہاں سے دوڑی اور پانی کو بڑے زور سے بہتے دیکھا تو کہا زمزم رک جاؤ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئے اماں جی کاش زمزم نہ کہتی. آپ فرماتے ہیں کہ اماں جی زمزم نہ کہتی تو آج وہاں دریا بہ رہا ہوتا. انہوں نے زمزم کہا تو پانی تھوڑا رکے. لیکن آج دیکھ لیجیے 4000 سال ہو چکے ہیں اس پانی کو. 24 گھنٹے وہ موٹر چلتی ہے اس کے اندر. پوری دنیا میں وہ پانی جاتا ہے لیکن آج تک ختم نہیں ہوا. دنیا کے کنویں اور چشمے سوکھ چکے ہیں اس زمانے میں، ختم بھی نہیں ہوا. اور دوسرا معجزہ یہ ہے وہ پانی خراب بھی نہیں ہوتا. آپ یہاں سے منرل واٹر کی بوتل لیں اور 3 مہینے بعد کھول کے پئیں، اس کے اندر بو پیدا ہو جائے گی. 6 مہینے کے بعد تو پینے کے قابل ہی نہیں رہے گا. یہ لوگوں نے سال تک گھروں میں، اس زمانے میں لوگ ایک دفعہ حج میں جاتے تھے نا پرانے زمانے میں، تو ان کے گھروں میں آب زمزم 3 کے ڈبوں میں ہوتا تھا، اوپر کلی سے ٹانکا لگا ہوتا تھا. یار جب میں بیمار ہوتا ہوں، میری مرنے کا وقت آئے کہ یہ آپ کھول کے مجھے پلائیں گے تاکہ میری موت آسانی سے ہو جائے. اس وقت میں دعا مانگوں. کبھی بھی آج تک اس پانی کا ذائقہ بھی نہیں چینج ہوا. یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ پانی ہم نے اس بندی کے لیے نکالا تھا. آج بھی بطور معجزہ کے تمہارے سامنے موجود ہے. اور دوسری خوبی، اس پانی کو چاہے ایک ڈرم کے اندر 4 قطرے ملا دیں گے تو سارے پانی کے اندر وہی اثرات پیدا ہو جائیں گے جو آپ زمزم کی. بھائی اگر ایک زہر کی چٹکی ملاتے ہیں ڈرم میں تو پورا ڈرم زہر آلود ہو جاتا ہے. اور وہ پانی جو رب ذوالجلال کے حکم سے زمین سے نکلا ہے، جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے نکلا ہے، جناب حضرت حاجرہ کے اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں اللہ نے نکالا ہے، جس کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جس نیت کے ساتھ پیو گے اللہ وہ تمہاری مراد پوری کر دے گا. یہ آپ کا فرمان مبارک. وہاں جو لوگ جا کے پیتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر کے پیاس سے بچانا. آج میں نے یہ پانی پی لیا. کتنی بڑی فضیلت ہے، وہ آج موجود ہے وہ فضیلت. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر اس پانی کو دیکھ کے وہاں پرندے آئے، ان پرندوں کو دیکھ کے قافلے آئے، وہ شہر آباد ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کر دیا. آپ کا حکم تھا میں نے پہنچا دیے. ان بیتک المحرم، تیرے گھر، تیرے پاک گھر کے قریب. اب جب وہ بچہ جوان ہوا اللہ نے حکم دیا یہاں بیت اللہ تعمیر کیجیے. جناب جبریل امین آئے، انہوں نے وہ نشان دکھایا کہ یہ وہ بیت اللہ تھا جب جناب آدم علیہ السلام کے وقت جو نشان بنایا گیا تھا، جو اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے دوران. اس کے آثار دکھائے گئے. وہاں باپ بیٹا نے مل کے عمارت تعمیر کی، بلند عمارت. ایک پتھر اللہ نے نازل کیا جس پر کھڑے ہو کے وہ تعمیر کرتے تھے. وہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی تھیں وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا. وہ پتھر آج بھی حرم کے دروازے کے سامنے پڑا ہوا ہے. اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جہاں پر طواف کرنے کے بعد وہ نفل پڑے جاتے ہیں، اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے. اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف دیکھنا چاہیے. ہم نے ہاتھ اس چیز کو لگانا ہے جس کا ہاتھ لگانے کا حضور نے حکم دیا. وہاں ایک اور پتھر آسمان سے نازل کیا گیا جسے حجر اسود کہتے ہیں. وہ کونے میں نصب کیا گیا کہ یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے اور آپ کا پہلا طواف حجر اسود پر ہی ختم ہوگا. وہاں آپ کے پاس اگر جگہ ہو، گنجائش ہو تو آپ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ لگائیں اور بوسہ دیں. پتھر کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر رش ہو تو دھکا دے کے بوسہ دینا حرام ہے. کسی مسلمان کو حرم کی حدود کے اندر تکلیف پہنچانا کہ میں بوسہ دے دوں، اس کی اجازت نہیں ہے. بڑے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی اور دھکے دے کے دے لیا. بھائی آپ نے تو فعل حرام کیا، حرم کے اندر دھکے دیے مسلمان بزرگ کو، کسی کو بھائی کو چوٹ لگ جائے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے لیے چلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی عمر وہاں دعاؤں میں یاد
جب طواف کرنے لگو اور اس کا بوسہ لینے لگو تو تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. تو اگر حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں اور اگر تم وہاں بوسہ نہ دے سکو تو دور سے استلام کر لینا, بس تمہارا بوسہ ہو جائے. یہ قیامت تک کے لیے دین آئے ہوئے ہیں. اگر یہ بوسہ نہ ہوتا تو ہمارے سے آتے حاجی تو واپس آ گئے ہوتے 25 لاکھ کے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا, ہمارا تو حاجی پتری ناقص ہو گئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب 100 حاجی آپ کے ساتھ ہوتے تھے, یا جس دن فتح مکہ سے پہلے آپ تشریف لائے حدیبیہ کے وقت, اس وقت 1000 بندے آپ کے ساتھ تھے. 1000 بندوں کے لیے آسان تھا اس کو بوسہ دینا, لیکن آپ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ بھائی یہ حرام ہے دھکا دینا. ہاں آپ بس حرم کے چاہے کلومیٹر فاصلے پر سے گزریں, جہاں سے آپ کو نظر آئے وہ آپ ادھر سے یاد کریں. آپ نے خود جب طواف کیا تو آپ نے اپنی لاٹھی کے سے اس کو اشارہ کیا اور ادھر سے آپ نے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک طواف اونٹ پر بھی کیا. اس وقت حرم کی جگہ مسجد نہیں قرار دی گئی تھی. یہ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ تشریف لائے, ابھی تک وہ تو وہاں موجود تھے حرم کے اندر. مشرکین مکہ نے اجازت دی تھی کہ آپ طواف کر سکتے ہیں, تو آپ نے وہ طواف اپنی اونٹی پر بیٹھ کیا. اس وقت یہ چاروں طرف چور تھا, لوگ اونٹوں خچروں اور گھوڑوں پر یہاں سے گزرتے تھے اور گھوڑے پر وہی طواف کر لیا کرتے تھے. یہ بعد میں اس کو پوری علاقے کو مسجد قرار دے دیا گیا, عمارات بن گئی, اب کوئی سواری اندر نہیں داخل ہو سکتی. یہ ہمیں اس کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ الہ العالمین, میں نے اس شہر کے اندر اس تیرے گھر کے پاس اپنے بچوں کو آباد کر دیا. میں اپنے بچے کو کوئی وہاں باہر نہیں بھیج رہا کہ وہاں جا کر وہ کوئی کاروبار کریں, کوئی انویسٹ کریں, شام اور مصر کے درمیان تجارت کریں. نہیں, میں نے ان کو آباد کر دیا اس کر کے. اور وہاں یہ دعا مانگی ہے اللہ اس کے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جو انہی میں سے, اسی قوم میں سے ہو, جو ان کا تزکیہ کرے, جو ان کو پاکیزگی سکھائے, جو ان کو تیری عبادات کے طریقے بتائے, جو قرآن اور سنت, قرآن اور حکمت اس کو کہا گیا, جو تمہیں کتاب اور حکمت ان کو پڑھائے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. اور اللہ کے اور یہ لیکن دعا قبول کرنے میں اللہ نے 4000 سال لگائے. دعا کب قبول ہوئی؟ 4000 سال لگ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, پھر رخصت ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے, داؤد علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے, سلیمان علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے, یوشع علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے, ہارون علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھائے گئے. اس کے بعد اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عربی نے آ کے پوچھا, اے محمد الرسول اللہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں ابھی ابراہیم کی دعا جو 4000 سال پہلے میں نے مانگی. آج تو ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر جو جمعے پہ دعا مانگیں گے اثر پہ گھر والوں سے پوچھیں کہ کام ہوا کہ نہیں, وہ کہیں گے نہیں ہوا تو کہیں گے ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ وہ جی ہماری دعائیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی, ہماری کون دعائیں قبول کرتا ہے؟ یہ اللہ کو غضب کو جوش دلانے والی بات ہے. جو رب جس نے ہمیں پیدا کیا بغیر سفارش کی اب تک ہمیں پال رہا ہے, جب وہ یہ سنتا ہے کہ یہ بندہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا کون سنتا ہے, تو اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرے انعامات کی قدر ہی نہیں کی. میں نے تم پر وہ نعمتیں کی ہیں جو تو نے مانگی بھی نہیں تھی. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری دعائیں تو کوئی نہیں سنتا. بھائی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں گلا کیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے وہ نبی بھیجتا تو. وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے دعا کو قبول کرنا, کہ کب قبول کرنا ہے. ہم اللہ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتے. ایک واقعہ ہے, کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ایک بندے سے کہ اس بندے کا پتہ کرو یہ کیا مانگنا چاہتا ہے. بندہ ایک دعائیں مانگ رہا ہے لیلۃ القدر کی رات. فرشتے نے کہا اے الہ العالمین وہ تو اسے تیری بادشاہ کی مانگ رہا ہے کہ یہ سارا کام میرے حوالے کر, میں خود کروں, فلاں کو یہ دے فلاں کو نہ دے, فلاں سے چھین لے. ہماری تو یہی دعائیں ہوتی ہیں, اللہ اس کو غرق کرے, اس کو تباہ و برباد کر دے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا کبھی بھی نہیں مانگی. آپ نے تو جن لوگوں نے آپ پہ پتھر برسایا اور خون و خون کر دیا, آپ نے ان کی بھی دعا مانگی اللہ ان کو ہدایت عطا کر. اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. آپ دیکھیں نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو شہید کرنے کے لیے لشکر لے کر آئے تھے. بدر کی جنگ کا اصل شخصانہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے. احد کی جنگ میں لشکر کی کمان ان کے پاس تھی, خندق کی جنگ میں لشکر کی کمان ان کے پاس تھی. مگر جب وقت آ گیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آج میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور اللہ ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ اور جب جنگ یرموک ہوئی جس میں خالد بن ولید کمانڈر تھے دمشق کے محاذ کے اوپر، حضرت ابو سفیان بوڑھے ہو چکے تھے، اپنی اہلیہ کو لے کے گئے حضرت ہندا کو۔ یہ حضرت ہندا وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ وہاں یرموک کی جنگ میں جب پہلا حملہ ہوا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ حضرت ہندا نے اس وقت بھی خیمے کا ڈنڈا اٹھا لیا، اس بوڑھی عورت نے وہی رجز پڑا، وہی ترانہ پڑا جو انہیں عہد میں پڑا تھا جب مشرکین مکہ پہ قدم اکھڑے تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت بھی تم بھاگے تھے، آج تم اسلام کے لشکر ہو، آج شرم کرو، آج کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور اس لشکر کو انہوں نے واپس موڑا، انہوں نے حملہ کیا اپنے سپاہیوں کے اوپر، پیچھے کیوں آگے جاؤ۔ وہ واپس پلٹے تو جنگ جیت گئے۔ حضرت ابو سفیان کی اس جنگ میں آنکھ میں تیر لگا، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا دیکھیں جب آنکھیں تھیں میں مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا، آج میں بڑھاپے میں گھر نہیں بیٹھا، آج میں نے اپنی آنکھ اللہ کی راہ میں قربان کی ہے اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ حضرت ہندا نے کہا کہ نہیں، جب میں جوان تھی میں نے عہد میں حصہ لیا تھا، لیکن آج بڑھاپے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے کو لڑنے جائیں اور میں گھر بیٹھوں، میں اللہ کی راہ میں جاؤں۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آج ہم اس لیے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ورنہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنی عمر ہو چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ضمانت ہم نہیں سفر کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب اعلان عام ہو چکا ہے، رومن حملہ کر چکے ہیں، ہمیں اس لشکر میں شریک ہونا ہے، ہم جنگجو ہو گئے۔ یہ وہ چیز پیدا ہو گئی ان کے اندر کہ بھائی ہم گھر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، اگر ایک جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ گئے، اللہ نے فتح کا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، آدھی دنیا نے فتح کر لی، کیونکہ ان جنگوں میں ابو سفیان جیسے بوڑھے بھی تھے اور حضرت ہندا جیسی بوڑھی خواتین نے بھی شرکت کی۔ اور کتنی ایسی خواتین تھی، ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس خاتون صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بحری کشتیوں پہ جا رہا ہے۔ اس خاتون نے فوراً کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی اس لشکر میں۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی جب وہ لشکر روانہ ہوئے کشتیوں والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ گئی، اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ دیکھو کب دعا مانگی اور کیسے خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں آپ مجھ سے مانگیے، بھائی ہم گھر بھی تو ہم نے مرنا ہے، کیوں نہ اللہ سے ہم کیا شہادت کی موت مانگی کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ میری اولاد نماز قائم کرے۔ کیا قائم کرے؟ یہ سب سے اہم دعا ہے بھائی۔ آپ یہ کہیں کہ جی میرا بچہ جوا بھی نہ کھیلے، میرا بچہ فلاں غلط کام بھی نہ کرے، فلاں جگہ بھی نہ جائے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ بچے کو کنٹرول کریں۔ ہاں اگر آپ نے بچپن سے بچے کو آپ مسجد لاتے رہیں، بچہ آپ کا نمازی ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں، اب نماز اس کی حفاظت کریں۔ آپ نے اللہ کے اگر آپ نے تربیت ہی نہیں کی، خود بھی نماز کی طرح سے ٹاما پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بچے بھی اسی طرح ہی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں بنیادی بات بتا رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ میرے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ بیٹا ان کا پیغمبر ہے جناب اسماعیل علیہ السلام، جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن باپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بے ایمان ہو کر مرا تھا۔ پیغمبر کا بیٹا ہونے کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، انہیں پتہ ہے پوری پچھلی تاریخ کا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جانتے ہیں پیغمبروں کی تاریخ، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے والد بھی ایمان سے محروم ہو گئے، وہ ایمان نہ لا سکے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں جناب لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، وہ صحابی ایمان نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لا سکا، وہ کشتی پہ سوار بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ نے کہہ دیا عمل غیر صالح، اس کے اعمال ہی درست نہیں تھے۔ یہ اللہ کے قوانین بڑے اٹل ہیں۔ ہم یہ کہتے رہیں جی فلاں بزرگوں کا بچہ ہے، جی حضرت صاحب کا بیٹا ہے، اس کی طرف نہ دیکھو یار، ان کے گناہ اوپر ہی نہیں جاتے۔ وہ بھائی ہی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن میں کہ بھائی جب گناہ کرو گے، چاہے پیغمبر کی بیوی ہو اور چاہے پیغمبر کا والد ہو اور چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو، سب کا حشر ایک جیسا ہوگا۔ یہ ہم قانون بنا چکے ہیں، اللہ نے قرآن میں لکھ دیے
کسی اور روایت میں بات نہیں کر، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن میں بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے پتہ چل گیا میرے والد کی حالت کفر میں ہوگی، اے اللہ آج میں بری ذمہ ہوں اپنے والد سے۔ یہ دعا ہے قرآن کے اندر۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ۔ یہ دوسری دعا، اے اللہ تعالیٰ، یہ بڑی اہم دعا ہے جو بھی میں پڑھ رہا ہوں، وہ دعا یہ ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دینا۔ اس وقت کوئی بندہ وہاں نہیں ہے، اے حضرت حاجر اور بیٹے کے علاوہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پوری دنیا الناس کہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جب اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام نے ہم نے تیری دعا سن لی، اب لوگ میرے اس گھر کے لیے آئیں گے من فج عمیق، دور دراز کی وادیوں سے۔ آج دنیا جہان سے 35-40 لاکھ حاجی وہاں جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپیل کی ہوئی ہے، تو واٹس ایپ میسج بھیجا ہوا ہے جو ان کی کوئی دعا ہم نے سنی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی دعا سن کو ادھر یہاں کر دی، اور ارواح نے اس کے اندر آمین کہہ دی۔ ہم نے لکھ دیا کہ یہ لوگ آئیں گے، قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے۔ جو ایک دفعہ جائے گا، ایک تو ہر مسلمان میں حسرت ہونی چاہیے ہم جائیں، جو ایک دفعہ جائے وہ کہتا ہے یار دوبارہ کب موقع ملے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جس کے پاس وسائل ہیں اس نے نہ ارادہ کیا نہ وہ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو ان کے پاس وسائل کہتے ہیں یار پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہاں غریب کو یتیموں پہ خرچ کر دیں۔ تو بھائی مسجد میں بھی پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آدھا گھنٹہ بچائیں، کسی غریب کی خدمت کر دیں، کسی کی گلی ٹھیک کر دیں، نالی صاف کر دیں۔ یہ احکام الہی ہیں بھائی، یہ ہم نے پورے کرنے ہیں تو باقی کام ہم کر سکیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم نہیں مانگیں گے تو وہ توفیق ہی نہیں دے گا کوئی اور کام کرنے کی۔ اللہ کا حکم مانیں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے تو حقوق اللہ کی توفیق، حقوق العباد کی وہ توفیق دے دے گا۔ یہ جو لوگ بنائے پھرتے ہیں نا بس یہ حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ کی تو خیر ہے، آپ کی کیا اوقات ہے آپ حقوق العباد پورے کریں؟ آپ کو اپنی ذات کا حق بھی ادا، اللہ ایسے رفڑ میں ڈالے گا کہ آپ اپنی ذات بھی بھول جائیں گے کہ یار میں نے دوائی بھی لینی تھی کہ نہیں لینی تھی، آپ کو ہوش ہی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما چکے ہیں اگر تم مجھے بلاؤ گے تو میں تمہیں ایک ایسا غم لگا دوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ سورہ حشر کی آیات پڑھ لیجیے کہ اگر تم نے بلایا تو تم اپنے آپ کو بلا دو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ رب العزت کائنات اس نے بنائی ہے مقصد کے لیے، اس کے تحت وہ چلا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو بھائی خرابی یہاں پر ہے تو باہر بھاگے جا رہے ہو، تو یہ ہمارا عملہ اتنا نہ آئے گا نا بھائی، یہ وہ چل رہا ہے تو یہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور اے العالمین ان کو پھل عطا کرنا۔ یہ جو لوگ وہاں جائیں گے نا، جو دنیا جہان کے وہاں لوگ جائیں گے، جو سفر کر کے آئیں گے دور و دراز سے، ان کو کیا کرنا؟ ان کو رزق عطا کرنا ثمرات کا۔ ثمر کا مطلب ہم نے صرف ترجمہ کیا وہ پھل، ثمر کا ترجمہ صرف پھل نہیں ہے، ثمر کا ترجمہ ہے تیار شدہ چیزیں۔ پھل تیار شدہ چیز ہوتی ہے نا، پک جاتا ہے تو پھر کام استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی جہان کی فنش گڈز جن کو کہتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری مکہ میں ملتی ہے۔ وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے پھل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے جو پھل پاکستان میں بھی عام آپ کو اگر بھی سیزن ختم ہے تو وہاں مل جائے گا، یا اگر سیب کا موسم آؤٹ ہے تو وہاں سیب موجود ہوں گے، کسی اور ملک سے آ جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور وہ دعا میں خود فرما رہے ہیں اے العالمین ایک تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پلٹ دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے ان کو رزق عطا کر تاکہ تیار شدہ ان کو غذا ملے جو لوگ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے 45 لاکھ حاجی گیا تھا، 5 لاکھ بھوک بھوک سے مر گئے کہ پانی نہیں وہاں ملے۔ کوئی ایک حاجی بتائیں جو کہے جی میں وہاں گیا مجھے کھانا ہی نہیں ملا بازار سے، مجھے کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ پہلی بات ہے خالی ہاتھ جانے کی اجازت نہیں ہے کہ میں یہاں سے چل پڑوں توکل تو اللہ، یہ اجازت نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے جب حج کے لیے نکلو تو ذات راہ لے لو، کیا کرو؟ اور اتنا لے لو کہ گھر والوں کے پاس بھی ہو پیچھے، یہ نہیں کہ میں ذات راہ لے لوں اور روانہ ہو جاؤں کو میرے اللہ کے حوالے۔ آپ پر حج نہیں ہے، پھر حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نہیں مارنا چاہتے۔ آپ پر حج اس وقت ہے جب آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ مہینہ مار رہے ہیں تو پیچھے
یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں جی میرے تو بندوبست ہو گیا بھائی یہ اللہ کے حوالے نہیں، پھر حج ہو گئی نہیں آپ کا، آپ نے گھر والوں کو بھوکا مارا جائے، یہ کون سا حج ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہمارا الٹا سیدھا ہوتا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنا، نہ کسی عالم دین کے پاس جانا کہ بھائی میرے یہ مسائل ہیں، میں جا سکتا ہوں یہ نہیں جا سکتا۔ آپ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے جی فرائض ادا کر کے جائیں گے، وہ بھائی وہ فرائض ادا کرنے تک تو مر جاؤ گے، آپ پر آج فرض ہے تو بس آج ہی جائیے۔ میں بھی جمعے کی اذان ہوئی ہے، میں کہوں جی میں ابھی مصروف ہوں، جو فارغ ہوں تو پڑھ لوں گا، تو ہو جائے گا جمعہ؟ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے پاس وسائل آ گئے آپ اسی وقت حج فرض ہو گیا، حج کی ادا کیجیے۔ اور ساتھ آخری بات جس پر میں بات ختم کروں گا وہ یہ ہے لعلہم یشکرون، تاکہ لوگ شکر کریں۔ یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو رزق دے دیا، میں نے آپ کو ایمان عطا کر دیا، میں نے آپ کو عمل کی توفیق دے دی ہے، میں نے آپ کو کتاب و حکمت بتا دی ہے، اب آپ اس پر میرا شکر ادا کرو۔ اور اگر شکر ادا کرو گے یزیدنکم، میں اضافہ کر دوں گا اپنی نعمتوں میں، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔